بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد صدیقی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں A1 صدیقی۔ تو آج ہم کوما کے بارے میں بات کریں گے۔ جو پیشنٹ سال دو سال یا اس سے بھی زیادہ جو ہے کوما میں پڑے رہتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارے اٹینڈنٹس ہیں وہ کافی پریشان تھے۔ میرے سے پوچھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں، تو میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں ویڈیو جو ہے بنانے لگا ہوں کہ جو کومے کے پیشنٹ ہیں، چاہے میل ہے فیمیل ہے، اس کے لیے بہترین جو ہے تھراپی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ جیسے کہ پیشنٹ جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلز میں ریفر ہوتے ہیں اور وہاں پر آرام نہیں آتا، یا کہ جو صحیح جو ہے وہ تشخیص نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسی پرابلم آ جاتی ہیں، کچھ ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ ایسا صدمہ ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جو برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ جو ہے یہ سب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، پورے دماغ جو ہے، پورا کا پورا جو دماغ ہے وہ پورے کی پوری باڈی کا جو ہیڈ ہے یہ ہی تو آگے کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو۔ سب سے پہلے جو ہے دماغ کی طرف میسج جاتا ہے، اگر ہمیں کوئی سوئی چبھے، کوئی کانٹا لگے، کوئی پرابلم آئے، تو سب سے پہلے اس کی چبھن سے پہلے اللہ پاک نے ایسا کوئی نظام کہ جو نیورون جو ہے وہ فوراً میسج کنوے کرتے ہیں کہ آپ کی فلاں جگہ پر چبھن ہوئی ہے، کوئی چیز چبھی ہے یا کسی چیز نے کاٹا ہے، تو پھر ہم اس جگہ پر توجہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو ہیڈ جو ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹ کوما میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں عرض کروں گا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کو نارمل رکھیں۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے آپ کو 4-5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ بالکل آسان ہے۔ اس میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ جب آپ غصہ کریں گے آپ کا خون گاڑھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ غصے سے ہی خون گاڑھا ہوتا ہے، تو جب خون گاڑھا ہوگا تو پھر آپ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بن سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کچھ کلاٹ ایسے جو ہے وہ جم جاتے ہیں خون کی نالیوں میں کہ جس کی وجہ سے وہ سپلائی جو ہے وہ پھر پرابلم میں آتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر کچھ نہ کچھ پارٹس پر پریشر کی وجہ سے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اچھی چیز سنیں، یعنی کلام پاک قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں بھی، سنیں بھی صحیح، اور سورہ رحمان بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر اور غصہ یہ ایک ایسا شیطانی عمل ہے کہ جیسے شیطان جیسے ہمارے اندر سرکل کرتا ہے بلڈ، اسی طرح شیطان ہمارے اندر سرکل کرتا ہے اور یہ غصے کو طول دیتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یا بلڈ پریشر جو ہے یہ پریشانی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے جو بی پی جب ہائی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو توازن ہے وہ آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ تلاوت کلام مجید کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی کثرت سے آپ جو ہے ورد کریں، لمبے سجدے کریں۔ لمبے سجدے سے مراد ہے کم از کم 8 منٹ 10 منٹ کا سجدہ آپ کریں، اور سجدے میں آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا درود شریف پڑھیں سجدے کے اندر کہ جو حق ادا ہو جائے۔ 8 سے 10 منٹ کا جب آپ سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اور سجدہ جو ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو، آپ کے یہ جو جوڑ ہیں آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے وہ بالکل ایسے کھل جائیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے آپ لمبا سجدہ کریں گے جو پورا کا پورا جو بلڈ ہے وہ سارا سرکل ادھر آ جائے گا، اس کا پریشر پڑے گا بلڈ کا، وہ جتنی زیادہ بلڈ کی سرکولیشن ہوگی اس سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس جو کومے والی پرابلم ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور جن کو ہو گیا میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے، پہلے میں یہ بتا دوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیرہ، سونف، الائچی اور پودینہ یہ آپ نے مکس کر کے، بلڈ پریشر والوں کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ یہ آپ نے آدھا چمچ زیرہ، آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ 2-3 جو پیس ہیں وہ الائچیاں، سبز الائچی، اور 8 سے 10 پتے پودینے کے، یہ آپ نے 2 کپ پانی میں بوائل کرنا ہے، اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ 2 کپ جو ہے وہ آدھا کپ رہ جائے۔ اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں گڑ وغیرہ، شکر، کوئی ایسی چیز میٹھی چیز ملا سکتے ہیں۔ چینی آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہر ہے، بجائے اس کے آپ گڑ استعمال کریں اگر شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو۔ یہ آپ کہوہ پئیں، گرم بھی پی سکتے ہیں، ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، اور یہ دونوں صورتوں میں آپ یوز کریں گے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔
اسی طرح ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ آپ گاجر کا جوس لیں، موسمی کا جوس لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے گنے کا جوس آپ لے سکتے ہیں، انار کا جوس آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا، اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ نارمل ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح گری ہے، یہ جو کچی گری یہ منگوا کے اس کو چھلکا وغیرہ اتار کے اس کے جو کور ہے، جو گری ہے کچی، اس کو اچھی طرح باریک کر کے پیس لیں، اور اس کو گرینڈر کر کے اس کا جوس اور جو ناریل کا پانی ہے اس کو مکس کر کے وہ آپ ایک آدھے ٹائم وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ جیسے آپ یہ زیسٹل وغیرہ، ٹینورمن، ٹینورول، کیپوٹین ٹائپ آپ لے سکتے ہیں ایمرجنسی میں، جیسے لے رہے ہیں ایڈلٹ وغیرہ لے رہے ہیں، تو جتنی بھی میڈیسن ہے آپ کو اس سے خلاصی مل سکتی ہے جب آپ اس طرح کی چٹنی استعمال کریں گے، یہ والا قہوہ استعمال کریں گے، ان احتیاط پر عمل کریں گے، تو آپ جو ہے ہائپر ٹینشن سے بچ رہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ تھراپی کیسے کریں۔ جو ہمارا پیشنٹ کوما میں ہے، جو نہ بول رہا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، اس کی بہترین تھراپی یہ ہے کہ اس پیشنٹ کے جو ریلیٹیو ہیں، قریبی یعنی کہ اگر کوئی والدین میں سے خدا نخواستہ ہے تو اس کے سارے بچے اکٹھے ہو جائیں، اگر کوئی بچوں میں سے ہے تو ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ سب کو اکٹھا کیا جائے، ماں باپ کو اکٹھا کیا جائے، دادی دادا، نانی نانا، جتنے بھی اس کے ریلیشن والے اچھے جو دوست ہیں یا کہ اچھے رشتہ دار ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے ڈیلی جو ہے آپ نے اس سے ڈسکس کرنی ہے، اس سے گپ شپ لگانی ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، اور ایسی بات کرنی ہے کہ جیسے وہ سب کچھ آپ کا سن بھی رہا ہے اور آپ کو رپلائی بھی کر رہا ہے، جیسے ہم نارمل گپ شپ لگاتے ہیں۔ کیونکہ جو قوموں میں پڑا ہوتا ہے پیشنٹ وہ سن رہا ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جو روح ہے ہماری، یہ روح طبیعت کو کہتے ہیں، تو روح جو ہے وہ سنتی بھی ہے، روح جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے، روح جو ہے وہ پیار بھی کرتی ہے، روح جو ہے وہ غصہ بھی کرتی ہے، روح جو ہے یہ ہر چیز نوٹ کرتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی تھراپی جو ہے آپ کریں گے، چاہے آپ کا پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے، چاہے آپ کا پیشنٹ گھر میں ہے، جب آپ اس کے ساتھ پراپر ڈیلی کا ایک آدھا گھنٹہ اکیلے چاہے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، چاہے گروپ کی شکل میں اس سے پوری گپ شپ کریں، ان کو کمپنی دیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، یہ اس کا پیسٹ بنا کر یا اس کا جوس بنا کر وہ آپ دیتے رہیں، اگر کوئی بلڈ کی پرابلم ہے اس پیشنٹ کو، تو آپ نے انشاءاللہ یہ کام 1 سے 2 مہینے کرنا ہے، 1.5 سے 2 مہینے بعد حرکت کرنے لگ جائے گا۔ سب سے پہلے کیا نشانی آئے گی کہ آنسو آئیں گے، اس پیشنٹ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اور دوسری موومنٹ کیا ہوگی کہ وہ ایسا 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد اپنی جو فنگر ہیں، اپنی جو یہ جو ہاتھ ہیں، اس کی موومنٹ آپ نوٹ کریں گے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ بہتری ہوتی جائے گی، پھر آپ جو ہے اس پر کنٹرول بھی رکھیں گے، چیک بھی رکھیں گے، انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بات کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو اس طرح گفتگو کریں کہ جس طرح کے عام نارمل ہم کرتے ہیں، اور اس کو جتلائیں، پیار جتلائیں، اس کو احساس دلائیں کہ آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یا کہ آپ ہمارے محسن ہیں، یا کہ آپ سے ہمیں محبت ہے، مطلب ایسی اچھی پازیٹیو تھنکنگ والی جو بات ہے وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 2.5 مہینے تک آپ کا جو پیشنٹ ہے انشاءاللہ موومنٹ میں آ جائے گا، اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایون صدیقی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔